الحمد لله رب العالمين وبه نستعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. گرامی قدر سامعین، شادی بیاہ کے مسائل سے متعلق درس کا یہ سلسلہ جاری ہے. گزشتہ درس میں ہم نے رخصتی کے تعلق سے گفتگو کی تھی کہ کب لڑکی کی رخصتی کیا جانا مستحب ہے، اور اس کے بعد میں رخصتی ہونے کے بعد میاں بیوی اپنی زندگی کی ابتدا کیسے کریں گے، پہلی رات کیسے گزاریں گے، اس کے بارے میں بعض باتیں ہوئی تھیں. آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے شریعت کے بعض مزید احکام کی وضاحت کریں گے. پچھلے درس میں بیان کیا گیا تھا کہ بیوی کے سر پر، پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے دعا پڑھے، اور ایسے ہی میاں بیوی 2 رکعتیں پڑھیں، اور ایسے ہی ایک دوسرے کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کریں. اس کا ذکر ہو گیا تھا. اس کے بعد میں جماع اور ہمبستری کا مسئلہ ہے، تو اس سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، تاکہ یہ عمل بھی صرف شہوت کی تکمیل کی حد تک نہ رہے، بلکہ یہ بھی عمل ایک عبادت بن جائے، ایک صدقہ بن جائے اور کار ثواب بن جائے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جب آدمی ہمبستری کرنا چاہے تو بسم اللہ کہے، اللہ کا نام لے، بسم اللہ، اور اس کے بعد دعا پڑھے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اے اللہ ہم سب کی شیطان سے حفاظت فرما، اور جو تو ہمیں رزق عطا فرمانا اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا، یعنی ہماری اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن قُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا. اگر اس مجامعت کے نتیجے میں، اس ہمبستری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کسی اولاد کی پیدائش کا فیصلہ کیا، تو وہ اولاد شیطان سے محفوظ رہے گا، شیطان اسے کبھی بھی ضرر نہیں پہنچا سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 5165 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 1434 نمبر پر موجود ہے. اور اس کے بعد میں ہم بستری کے پوزیشنز اور اس کے حالات کے تعلق سے اسلام میں ایک شخص کو اجازت ہے کہ وہ جگہ جو کھیتی کی جگہ ہے، جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، جو بچے دانی کا راستہ ہے، وہاں سے آدمی جس انداز میں اسی جگہ میں ادخال کرے اور اسی جگہ میں جمع کرے، اور چاہے جس انداز کو اپنائے، آگے سے، پیچھے سے، چت لٹا کر کے، یا کوئی بھی صورت اپنائے، ساری صورتیں جائز ہیں. چنانچہ اس سلسلے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتی میں جیسے چاہو ویسے آؤ، یعنی آگے سے، پیچھے سے، کروٹ سے، چت لٹا کر کے، جیسا چاہو، ہر ایک کی اجازت ہے. اس سلسلے میں ایک تفصیلی روایت موجود ہے جس کے راوی جابر رضی اللہ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ یہود کا یہ کہنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور وہاں پر یہود کے کئی قبیلے آباد تھے، تو اس میں یہودی روایات اور یہودیوں کے اعمال اور ان کے اقوال، یہ ساری چیزیں بتائی گئی، اور اس کے مقابلے میں اسلام
میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحریفات کو واضح کیا، جو انہوں نے اپنے دین میں رد و بدل کر دیا تھا اسے واضح کیا، اور اصل توحید اور اصل جو ہے شریعت اور اپنی شریعت انہیں سکھائی۔ تو جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہود کہا کرتے تھے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کے سے جمع کرتا ہے بچے والے ہی راستے سے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن پیچھے کے راستے سے آ کر جمع کرتا ہے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، اس کی نظر ترچھی ہو جاتی ہے، یہ یہود کہا کرتے تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہودیوں کی یہ بات غلط ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے کھیتی بنایا ہے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، یہ متفق علیہ حدیث ہے، 4528 نمبر پر صحیح بخاری میں، اور صحیح مسلم میں 1435 نمبر پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح سے آنا چاہو آ سکتے ہو۔ اس سلسلے میں ایک اور تفصیلی روایت موجود ہے جس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انصار کے لوگ، قبیلہ انصار کا جو قبیلہ تھا یہ بت پرست لوگ تھے، یہ مورتیوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور یہودی لوگ، یہودیوں کا قبیلہ یہ اہل کتاب تھا، یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کے پاس آسمانی کتاب تھی، تو انصار کے لوگ ان کو اپنے سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ ہم لوگ تو ان پڑھ لوگ ہیں اور ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور یہ لوگ بت پرستی سے دور ہیں، ان کے پاس کتاب ہے، ان کے پاس تعلیم ہے، تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ تو اس حساب سے انصار کے لوگ یہود کی فضیلت کو تسلیم کرتے تھے کہ یہ علم والے لوگ ہیں، اس لحاظ سے ان کے بہت سارے اعمال کی اقتدا کرتے تھے۔ یہ انسانی طبیعت ہے، انسانی فطرت ہے کہ اگر کسی انسان کو اپنی کم علمی کا احساس ہوتا ہے تو وہ علم والوں کی پیروی کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے انصار کو اپنی حقیقت اس معاملے میں معلوم تھی کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان کے پاس آسمانی علم نہیں تھا، آسمانی کتاب نہیں تھی۔ یہود کے بارے میں وہ دیکھتے تھے کہ ان کے پاس آسمانی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دیا ہے، تو اس لحاظ سے وہ لوگ یہود کے اعمال کی بہت ساری طریقوں کو اپنایا کرتے تھے، اور یہودیوں کے یہاں یہ معاملہ رائج تھا کہ وہ ایک ہی انداز میں اپنی بیویوں سے ہم بستری کیا کرتے تھے، ایک طریقہ اپناتے تھے اپنی بیویوں سے، ایک ہی پوزیشن میں وہ جمع کیا کرتے تھے، اور جس پوزیشن میں عورتوں کے لیے بہت پردہ ہے، یعنی عورت جو ہے نیچے ہو اور مرد اوپر ہو، وہ چت لیٹ جائے اور مرد اس کے اوپر سے ہم بستری کرے، تو اس میں اس کے لیے پردہ ہوتا ہے۔ تو یہودی یہی ایک طریقہ اپناتے تھے، اور انصار نے ان سے یہی طریقہ لے لیا اور اسی پر وہ بھی عمل کرتے تھے۔ چنانچہ ان کو یہاں مردوں اور عورتوں میں یہ بات معلوم تھی کہ ہم بستری کا یہ طریقہ ہے۔ اور جہاں تک قریش کا معاملہ تھا تو قریش کے لوگ عورتوں کو بری طرح سے پھیلاتے تھے اور ان کو پوری طرح سے ننگا کر کے اور ہر اعتبار سے آگے سے پیچھے سے چت لٹا کر کے بغل سے ہر اعتبار سے ان سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ تو یہ مکہ کے لوگوں کا، قریش کے لوگوں کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ قریش کے لوگوں نے ہجرت کی تو اس میں سے ایک شخص نے ایک انصاری خاتون سے نکاح کیا اور اس سے چاہا کہ اسی انداز میں ہم بستری کرے جیسا کہ قریش کے لوگوں کے یہاں مکہ میں جیسا کہ ان کی عادت تھی کہ پوری طرح سے ننگا کر کے اور آگے سے پیچھے سے لٹا کر کے ہر اعتبار سے پوری طرح لطف اندوز ہو۔ تو اس انصاری خاتون نے اس کا انکار کیا، اس نے کہا کہ ہمارے یہاں ہم بستری کا یہ طریقہ رائج ہے، اگر آپ اس طریقے کے مطابق ہم بستری کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ دور رہیں۔ یہاں تک کہ یہ معاملہ بڑھ گیا اور بہت آگے بڑھ گیا، اس کا چرچا ہوا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم،
کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتی میں جس طرح سے چاہو آؤ، یعنی آگے سے پیچھے سے چت لٹا کر کے جس طرح سے، لیکن بچے والا ہی راستہ استعمال کرنا چاہیے، وہی راستہ جو بچے والا ہے، جس راستے میں ہم بستری کرنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا راستہ درست نہیں ہے۔ یہ روایت حسن سند سے مروی ہے اور اسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے آداب الزفاف میں جو ہے ذکر کیا ہے، سنن ابی داؤد میں 2150 نمبر پر موجود ہے۔ تو یہ بات تو بہت واضح ہو گئی کہ کوئی بھی طریقہ اور کوئی بھی انداز اور کوئی بھی پوزیشن ہم بستری کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن راستہ وہی ہوگا جس راستے سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ کوئی دوسرا راستہ استعمال کرنا یہ حد سے تجاوز ہے، حد سے تجاوز ہے۔ اللہ نے ایک حد مقرر کیا ہے اور اس حد سے تجاوز کرنا حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرمگاہوں کے استعمال کی حد کیا مقرر کی ہے؟ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، جو اپنی بیویوں اور لوڈیوں کے پاس اپنی شرمگاہوں کا استعمال کرتے ہیں تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو آدمی اس کے علاوہ کوئی اور چیز اور جگہ استعمال کرے تو ایسے لوگ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں۔ تو حد سے تجاوز قرار دیا اس کے علاوہ کو۔ تو اس طرح سے اگر کوئی شخص پاخانے کے راستے سے، جو گندی جگہ ہے جس سے گندگی نکلتی ہے، نجاست نکلتی ہے، اگر اسے کوئی استعمال کرتا ہے تو یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح سے منہ کے راستے سے اگر کوئی شخص کرنا چاہے تو ظاہر بات ہے یہ بھی حد سے تجاوز ہے اور یہ جو ہے کھیتی کی جگہ نہیں ہے، اس لیے یہ بھی، اس کی حرمت بھی اس آیت اور حدیث سے معلوم ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے آج کے دور میں شرعی فہم نہ ہونے کی وجہ سے اور اسی طرح سے جو ہے بعض دشمنان انسانیت کی بعض غلط چیزوں کو دیکھ کر کے وہ ان راہوں پر چل پڑتے ہیں جو راہیں انسانیت کو شرمسار کرنے والی راہیں ہیں اور اسی طرح سے شرعی طریقے سے بالکل انحراف ہیں۔ تو پاخانے کے راستے سے ہو یا اسی طرح سے منہ کے راستے یا کسی اور جگہ سے ہو جو کہ بچے کا راستہ نہیں ہے، وہاں پر ہم بستری کرنا یہ حدود سے تجاوز ہے۔ اور پاخانے کے راستے کے تعلق سے صاف صاف واضح حدیث آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من اتی حائضا او امرأة فی دبرها او کاہنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص کسی عورت سے حالت حیض میں ہم بستری کرے، حیض کا خون نجاست کا خون ہے، وہ بچے والے راستے سے ہی نکلتا ہے، لیکن جب نجاست وہاں سے نکل رہا ہو تو ہم بستری کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اور یا کوئی شخص کسی بیوی سے پاخانے کے راستے سے ہم بستری کرے، وہاں سے تو ہمیشہ پاخانہ اور گندگی اور نجاست ہی نکلتی ہے، یہ کچھ دنوں کے لیے گندگی نکل رہی ہے تو ان دنوں میں روک دیا گیا، اور جہاں سے ہمیشہ نجاست نکلتی ہے وہاں سے ہمیشہ ہمیش کے لیے روکا گیا۔ یا کسی کاہن کے پاس جائے اور اس کی بات کو سچ مانے، اگر کوئی شخص ایسی حرکت کرتا ہے تو اس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے کفر کیا۔ یہ کتنا جو ہے غلط عمل ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور اس کو کفر سے تعبیر کیا کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو گویا کفریہ کام کرتا ہے۔ چنانچہ یہ حدیث صحیح ہے اور سنن ابن ماجہ میں 639 نمبر پر، سنن ترمذی میں 135 نمبر پر اور سنن ابی داؤد میں 3886 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے نکاح کرتے ہوئے اور ہم بستری کرتے ہوئے انسان کی نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے سے میں اپنے آپ کو پاک دامن رکھوں گا اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کروں گا اور کسی بھی غلط کاری میں پڑنے سے بچوں گا۔ یہ دونوں طرف میاں بیوی دونوں کے اندر یہ نیت ہونی چاہیے۔ اگر وہ اس نیت کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کے یہاں صدقہ لکھا جائے گا، کار ثواب لکھا جائے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں
ابو ذر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث سنیے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، مالدار لوگوں کو تو سارا ثواب مل گیا، سارا ثواب تو مالدار لوگ لے گئے، اس لیے کہ وہ بھی صلاۃ پڑھتے ہیں جس طرح سے ہم صلاۃ پڑھتے ہیں، اور وہ بھی صوم رکھتے ہیں جیسے کہ ہم صوم رکھتے ہیں، اور جو ان کے پاس زیادہ مال ہے اس مال کے ذریعے سے وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ موقع نہیں دیا ہے کہ تم بھی صدقہ و خیرات کر سکو؟ تمہارے پاس بھی مال کے علاوہ دوسری چیزوں سے صدقہ کرنے کا موقع موجود ہے، گنجائش موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک بار سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، اور ایک بار اللہ اکبر کہنا ایک صدقہ ہے، اور ایک بار لا الہ الا اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، اور ایک بار الحمدللہ کہنا ایک صدقہ ہے، اور کسی بھلی بات کا حکم دینا ایک صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا ایک صدقہ ہے، اور کسی برائی سے روکنا ایک صدقہ ہے، اور اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا بھی صدقہ ہے. اب صحابہ کرام کو حیرت ہوئی، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اپنی خواہش کی تکمیل کرتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی دیتا ہے. ایاتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر، ایک شخص اپنی خواہش کی تکمیل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب بھی پاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ، اسی کو معاملے کو الٹ دو، اگر وہ شخص حرام میں اسی چیز کو استعمال کرے تو اس پہ گناہ پڑے گا؟ صحابہ نے کہا یقیناً، اگر کوئی شخص حرام میں اپنی شہوت کا استعمال کرے تو گنہگار ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ حلال میں استعمال کرے تو نیکوکار ہوگا، حرام میں استعمال کی بنا پر گنہگار ہوگا، اور حلال میں استعمال کرنے کی وجہ سے نیکوکار ہوگا، اجر کا مستحق ہوگا، ثواب کا مستحق ہوگا. یہ حدیث صحیح ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں 2588 نمبر پر اسے ذکر کیا ہے. تو بہرحال جو ہے نکاح کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے جنسی خواہش کی تکمیل، اور اگر انسان کی نیت درست ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب سے نوازتا ہے. تو یہ نکاح کے اہم مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اب رخصتی ہو جانے اور رات گزر جانے کے بعد صبح کا وقت ہوتا ہے اور ولیمہ کا دن ہوتا ہے، ولیمہ کا وقت ہوتا ہے. ولیمہ کا شرعی حکم کیا ہے اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.